بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الدخان کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے شب برات کی فضیلت کو اجاگر کیا اور شب برات کے مقام کو اجاگر کیا اور شب برات کی اہمیت کو، حیثیت کو، نوعیت کو، فضیلت کو، برتری کو اور تقدم کو بیان کیا۔ حامیم، فرمایا کہ قسم ہے وحی الہی کی جو محمد مصطفیٰ کے قلب و اطہر پہ اتری صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب المبین، اور اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا اور بے شک ہم ہی بر وقت ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والا جو کام ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو شب برات یہ شب نور بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اسے شب مبارکہ بھی کہا، شب رحمہ بھی کہا، شب برات بھی کہا۔ اس کے بہت سے نام ہیں، شب برات، شب مبارکہ، شب رحمت۔ شب برات کا مطلب کہ یہ رات ایسی ہے کہ جو بندہ ساری رات قیام کر لے یا رات کا کچھ حصہ قیام کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دے اور سر تسلیم خم کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس رات گر گڑائے، معافی مانگے، خدا کے حضور جھک جائے۔ فرمایا شب برات، اور برات نجات ہے، مطلب یہ کہ جو بندہ اس رات جاگے گا، فرمایا اسے دوزخ سے نجات عطا کر دی جائے گی، اس لیے اسے شب برات کہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب برات گزر چکی، وہ بندے جو رات جنہوں نے قیام کیا اور دن کو سیام کیا، یعنی رات قیام میں عبادت میں بسر کی اور دن کے وقت وہ روزے میں رہے، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا اور 14 تاریخ اور 15ویں شب کو وہ جاگے اور اگلے دن روزہ رکھا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ میلہ لوٹ چکے رحمت ربانی کا، فضل ربانی کا، عطائے ربانی کا، سخائے ربانی کا، مغفرت ربانی کا، بخشش ربانی کا، لطف ربانی کا، اور جود و کرم ربانی کا، احسان ربانی کا، اور اکرام ربانی کا اور میزبان ربانی کا وہ میلہ لوٹ چکے۔ تو فرمایا یہ شب برات ہے کہ جو اس رات قیام کر لے ہم دوزخ سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ شب مبارکہ ہے، یعنی برکت والی رات ہے، یہ بلیسنگز کی نائٹ، یہ بلیسنگز کی رات ہے، اور یہ مرسیز کی رات ہے، فارگیونیسز کی رات ہے، یہ لائٹس کی رات ہے، برائٹس کی رات ہے، یہ عطا کی رات ہے، چیریٹی کی رات ہے، مرسی کی رات ہے۔ فرمایا یہ بنیلٹی کی رات ہے،
اور شب مبارکہ یہ برکتوں والی رات ہے، یعنی جو اس رات قیام کرتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ ذکر تسبیح کرتا ہے، تمجید کرتا ہے اور تکبیر کہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تحلیل کہتا ہے، تمجید کرتا ہے، جو بھی ذکر کرتا ہے، فرمایا ہم برکتیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ شب رحمہ ہے، یعنی یہ رحمت والی رات ہے، اس میں بلیسنگز عطا کر دی جاتی ہیں، مرسیز عطا کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 15ویں شب برات کی رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک اللہ پاک خود صدائیں دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے؟ اللہ خود فرماتا ہے اپنی پیاری زبان سے، ہے کوئی مجھ سے شفا چاہنے والا کہ میں اسے بیماری سے شفا عطا کر دوں؟ ہے کوئی بے روزگار، اسے روزگار عطا کر دوں؟ ہے کوئی عزت چاہنے والا، اسے دونوں جہاں میں عزت کا تاج پہنا دوں؟ ہے کوئی جو میرا قرب چاہنے والا ہو، اسے قربت ربانی عطا کر دوں؟ ہے کوئی میرا عشق اور میرا جنون کا طالب، اسے عشق ربانی عطا کر دوں؟ ہے کوئی جو معافی مانگنے والا ہو گناہوں سے، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں؟ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود ندائیں دیتا ہے، کبھی بخشش کا خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش چاہنے والا، اسے بخش دوں؟ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہے، توسیع چاہتا ہے، فراخی اور کشادگی چاہتا ہے، اسے رزق میں کشادگی عطا کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد، اسے صاحب اولاد کر دوں؟ ہے کوئی بیٹے کا طالب، اسے بیٹا عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیٹیوں کا طالب، اسے بیٹیاں عطا کر دوں؟ تو یہ خود ندائیں کرتے کرتے فجر ہو جاتی ہے۔ اس رات کی خصوصیت دیکھیں کہ ایک ہے کہ عام راتوں میں اللہ پاک پہلے آسمان پہ آتا ہے، لیکن عام راتوں میں بندہ پکار کر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے رزق میں کشادگی دے، مجھے صاحب اولاد کر، مجھے عزت عطا کر، مجھے دین کا فہم عطا کر، تلاوت قرآن کا ذوق عطا کر، مجھے سوسائٹی میں رسپیکٹ عطا کر، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کر، قبر میں اجالا عطا کر، معاملات کو پاک صاف اور ستھرا کر۔ بندہ خود کہتا ہے، لیکن 15ویں شب کو خدا خود کہتا ہے۔ اندازہ کر لے، یہ فرق ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کو اسے بخش دیا جائے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ 15ویں شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا جانتی ہو کہ 15ویں شب، یہ 15ویں شب وہ رات ہے، اس رات اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر سارے مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور بنو کلب کا بکریوں کا اس لیے ذکر کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے، اس کے پاس اس وقت اتنی بکریاں تھیں، کسی اور قبیلے کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں، اس لیے حدیث پاک میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ پاک مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے اس رات۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک وہ کہ جو مشرک ہو، کافر ہو، والدین کا نافرمان ہو، عادی شرابی ہو، وہ ہیبچول ڈرنکر ہے، عادی شرابی ہے، شراب نہیں چھوڑتا، زانی ہے، اسی طرح وہ فاسق و فاجر ہے، چغل خور ہے، کینہ پرور ہے، لوگوں کے بارے میں دل میں میل کچیل ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں جب تک، اور لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، تعلقات کو توڑنا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کرنا ہے،
رشتہ داریاں ختم کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماتھے پہ بل اور شکر اور مرول لانا ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو فرمایا وہ رات عبادت بھی کر لے تو اس کی بخشش نہیں، اس وقت تک جب تک ان ساری چیزوں سے پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ دو دوست آپس میں ناراض ہیں، انہوں نے بڑی عبادت کی لیکن دل میں میل ہے، کچیل ہے، ناراضگی ہے، کشیدگی ہے، تو فرمایا وہ بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ اس لیے ہمیں، کیونکہ یہ شب نور ہے لوگوں، یہ رات جو گزر چکی ہے، یہ شب، اور میں اس لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے رات قیام کیا اور اگلے دن روزہ رکھا ان کو اس کے مقام کی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ شب نور ہے، یہ شب برات شب نور ہے، ارے شب قربت ہے، یہ شب عطا ہے، یہ شب سخا ہے، یہ شب کرم ہے، یہ شب رحمت ہے، ارے یہ شب مغفرت ہے، یہ شب بخشش ہے، یہ شب عشق ہے، یہ شب جنوں ہے، یہ شب توبہ ہے، یہ شب آرزو ملاقات مصطفیٰ ہے، یہ شب دیدار خدا ہے، یہ شب ملائکہ ہے، یہ شب استغفار ہے، یہ شب اکرام ہے، یہ شب کمال ہے، اور یہ شب جمال ہے، یہ شب عبادت ہے، یہ شب ذوق ملاقات محبوب ہے، یہ شب شوق تلاوت قرآن ہے، یہ شب ذکر مصطفیٰ ہے، یہ شب ذکر خدا ہے، یہ شب معرفت ہے، یہ شب معرفت مصطفیٰ ہے، یہ شب معرفت خداوندی ہے، ارے یہ شب نور علی نور ہے، اور یہ شب مسرت ہے، یہ شب فرحت ہے، یہ شب عید ہے ان عاشقوں کے لیے جن کی رات مصلی پہ ہوتی ہے، جسم مصلی پہ ہوتا ہے، روح عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ شب عید ہے، شب مسرت ہے، شب فرحت ہے۔ ایسی راتوں میں آئے، جاگیں، عبادت کریں اور اللہ کے حضور جھکیں تاکہ من، قلب، باطن، سوچ، فکر، قیاس، تصور، گمان، گیان، دھیان پاک، صاف، اجلا اور شفاف ہو۔ ارے یہ شب خلوت ہے، اور خلوت میں پھر یہ شب جلوت ہے، یہ شب پاکیزگی ہے، اور یہ شب تقدیس ہے، یہ شب برات ہے، یہ شب رحمت ہے، یہ شب مبارکہ ہے، یہ شب عطا ہے، یہ شب سخا ہے، یہ شب قربت خدا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی شبہا جتنی بھی آئیں ان میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ جو سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور دونوں جہانوں میں آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔